جب بھی اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو نا، جنت فردوس مانگا کرو۔ یہ جتنی بھی جنتیں نا، سب سے سینٹر میں، جنتوں کے سینٹر میں اور سب سے اونچی جنت الفردوس ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پھر یہ پوری آیات عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھی، فرمایا یہ پڑھ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہے۔ اس کی کبھی بھی گواہی قابل قبول نہیں، نہ عدالت میں، نہ جرگے میں، نہ کسی مسئلے میں، نہ لین دین میں، نہ نکاح کے موقع پر اس کی گواہی قابل قبول نہیں، ریجیکٹ ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ بندہ فاسق ہو گیا، یہ عورت فاسق ہو گئی ہے جس نے کسی کی بہو بیٹی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی۔ اللہ نے فرمایا نبی طیب ہے، نبی پاک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک نبی، طیب نبی، بابرکت نبی، مقدس نبی، محترم نبی کے گھر میں اس کی بیوی خبیثات ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے مقدر میں ہوا کرتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے گھروں میں خبیث عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ نبی کے گھر میں، پاک نبی کے گھر میں پاک بیویاں ہوا کرتی ہیں۔ زیبا حرکات نہیں کرتے، سستی لاپرواہی نہیں کرتے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر 7 صفات بیان ہوئی جن میں وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، عہد و پیمان کو نہیں توڑتے بلکہ پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور بدکاری نہیں کرتے، بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اپنی خواہش کی تکمیل کہیں اور کسی ذرائع وسائل سے نہیں کرتے، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر پہ پھر فرمایا کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ یہ اصل وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ یہ کامیابی کا ذریعہ بتایا ہے، کامیابی کا نتیجہ ہے کہ کیا کامیابی ملی؟ اولئک هم الوارثون، کہ یہ لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ یرثون یہ جنت فردوس کے وارث ہیں، جنت فردوس کے وارث ہیں۔ فردوس کا معنی ہوتا ہے ایسا باغ جس میں طرح طرح کے میوہ جات ہوں اور خوشبو والے پھول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب بھی اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو نا، جنت فردوس مانگا کرو۔ فإنه أوسط الجنہ وأعلى الجنہ، یہ جتنی بھی جنتیں نا 100 درجات ہیں جنت کے، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے میں 100 درجات ہیں۔ سب سے سینٹر میں، جنتوں کے سینٹر میں اور سب سے اونچی جنت الفردوس ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکل رہی ہیں جنت الفردوس میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی یہ خوبیاں ہیں نا، کردار ہے، ان کو جنت الفردوس ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دے دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا شاگردوں نے کہ اماں جان، مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے تھا؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ فرمایا اقرأ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پھر یہ پوری آیات عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھی، فرمایا یہ پڑھ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکاروں کی۔ اس کے بعد سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر توحید کا تذکرہ، اللہ نے اپنے انسان کی نعمتیں یاد کروائی ہیں کہ تمہارے کان، آنکھ، دل، دماغ اللہ نے بنایا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ زمین، سورج، چاند، ستارے اللہ نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، پھر اس اللہ کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ پہاڑ، دریا، یہ خشکی تری اللہ نے بنائی ہے، کیوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ تقریباً 4-5 جگہ پر ہے۔ سورہ مومنون میں
اللہ رب العزت نے مومنوں کی ایک صفت اور بیان کی ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ مومنوں کی یہ خوبی ایک اور بھی ہے کہ جب وہ نیکیاں کرتے ہیں نا، نیکیاں کر کے، اعمال صالحہ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، قلوبہم وجلہ، دل میں کھٹکا پھر بھی لگا رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے پلٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ جامع ترمذی میں ہے صحیح سند سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اہم الذین یزنون ویسرقون ویشربون الخمر، یہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا کہ والذین یؤتون ما آتوا، کہ عمل کر کے بھی یہ ڈرتے رہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، وہ ہیں کہ چوری بھی کر لیتے ہیں پھر ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کیوں غلط کی، چوری کی، بھئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غلط کام کیا، شراب بھی پی لیتے ہیں، ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں اللہ یہ ابنتا صدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی نہیں، گناہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کر کے ڈرتے رہتے ہیں۔ فہم الذین یصلون ویتصدقون، ہاں جی، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اور ساتھ نیکیاں کر کے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی ریجیکٹ ہی نہ ہو جائے، رد ہی نہ ہو جائے، تو پھر اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ان کے دل میں عجب، فخر، اترانہ، ہاں جی، یہ ان کے دل میں نہیں آتا، ہاں جی، عجب پسندی، میں نہیں۔ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز اللہ کی عبادت ہے، عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ ہم سلام پھرتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اونچی آواز سے اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفر۔ گناہ کیا کیا؟ جرم کیا ہے، استغفر اللہ، آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ نے کہا استغفر اللہ، کہ یہ نہ دل میں آ جائے کہ بھائی میں نے تو بڑی تو تیر چلا دی ہے، بڑی نماز پڑھ لی ہے، فلاں نے نماز نہیں پڑھی ہیں، تو کئی عجب اور فخر، تکبر آپ کے دل میں نہ آ جائے، کمانڈ، میں تو بڑا نمازی ہوں، نہیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مزید میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، بہترین عبادت بجا لانے پر۔ تو فرمایا نیکیاں کر کے یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، اتراتے نہیں۔ پھر اسی سورہ مومنون میں آخر میں نا اللہ رب العزت نے بندے کی ایک حسرت کا تذکرہ کیا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، بندے کو جب کئی لوگ ایسے ہیں جن کو موت آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اللہ واپس دنیا میں بھیج، ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، موقع دے، چانس دے، کیوں بھئی؟ لعلی اعمل صالحا، اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہے، حقیقت آشکارا ہو گئی، میں تو دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں اب جا کر نیک عمل کروں گا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ ایک حسرت تھی اس کے منہ سے الفاظ بن کر نکل آئی، اب یہ واپس دنیا میں نہیں جائے گا، قطعاً نہیں جائے گا۔ اگر گنہگار ہے تو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اگر نیکوکار ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو اس سے ماحول چھوڑ کر واپس دنیا میں کیا لینے جائے گا؟ لسی پینے جائے گا؟ تو نہیں جائے گا، قطعاً نہیں جائے گا۔ تو فرمایا اب من ورائہم برزخ، یہ عالم برزخ میں آ گیا ہے، الی یوم یبعثون، یہ باس و نشور، حشر و نشر، قیامت تک یہ یہیں رہے گا۔ تو جہان میرے بھائیو 3 ہے، 3 جہان ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے،
دو جہان نہیں ہے، جہان ہے تین، دار ہے تین، عالم ہے تین، عالمین جمع کا صیغہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے تینوں جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، اللہ ہے۔ تو جہان تین ہے، ایک ہے دنیا کا جہان جس کو کہتے ہیں دار الدنیا، عالم دنیا، سمجھ آگی نا جی؟ دنیا کا جہان جس میں اور آپ، ماں کے پیٹ میں بچہ، یہ عالم دنیا میں ہے۔ پھر دنیا میں آ جاتا ہے سونے والا بھی، جاگنے والا، کام کرنے والا، سب عالم دنیا میں ہے، دار الدنیا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اور جہان ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، موت کے بعد الی یوم یبعثون، قبر کی جو زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد خلے اس کو جلا کے راکھ کر دو، درندے کھا جائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، وہ عالم برزخ میں ہے۔ الی یوم یبعثون، بعث و نشور تک رہے گا۔ اور قرآن مجید میں صرف سورہ مومنون میں دوسرے جہان کا ذکر ہے۔ اور تیسرا جہان ہے، تیسرا عالم ہے عالم آخرت، دار الآخرہ، یہ دار الدنیا ہے، وہ دار البرزخ ہے، اور تیسرا دار الآخرہ ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ تیسرے دار کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ اور وہ ہے بعث و نشور سے لے کر پھر ہمیشہ ہمیشہ کھربوں دربے کھربوں سال کی ایک نئی زندگی ہے۔ تو پھر دنیا میں جو نیک لوگ ہیں ان کا اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ بھی ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں بتایا کہ دنیا میں انسان کیوں آیا ہے، اور اس کا یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی آ گیا دنیا میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، نہیں نہیں، ہم نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد آگے انشاءاللہ سورہ ذاریات میں آ رہا ہے۔ آگے سورہ نور ہے۔ سورہ نور قرآن کریم کی معاشرتی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ سورہ نور اور سورہ حجرات، یہ دو صورتیں مکمل معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، اہم ترین اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ سورہ نور میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ زنا کے زانیہ عورت مرد کا آپس میں نکاح سے منع کر دیا کہ اگر کلمہ گو ہے لیکن بدکار ہے، لڑکا یا لڑکی بدکار ہیں، تو فرمایا حرم ذالک علی المؤمنین، کوئی پاک دامن مومن لڑکا ہے، شریف لڑکا ہے، اس کا بدکار لڑکی سے نکاح حرام ہے۔ بدکار عورت، گناہگار اور زانیہ عورت سے مومن لڑکے کا، پاک دامن لڑکے کا نکاح حرام ہے، بھلے وہ رشتہ داری ہو، کلمہ گو ہو۔ اسی طرح پاک دامنہ عورت سے، عفیفہ پاک دامنہ عورت سے بدکار زانی لڑکے کا نکاح وحرم ذالک علی المؤمنین حرام ہے، بھلے وہ اس کی تایا زاد چچا زاد ہو اور کلمہ پڑھتے ہوں، مسلمان کہلاتے ہوں۔ یہ صاف دو ٹوک اللہ رب العزت نے، لیکن ہم کبھی خیال رکھتے ہیں؟ بس ہم دیکھتے ہیں جی اس کی بڑا زبردست جاب ہے جی اس بچے کی، ہیں 1 کروڑ لاکھوں روپے کماتا ہے، اور اس کی جناب گھر بھی اچھا ہے، اور اس کی جناب کار بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے ذاتی بڑا، تو بس ہم دنیا دیکھ کر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اور مہینے 2-4-6 مہینے بعد جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں، طلاقیں ہیں، نہ بچوں کی تربیت، کیا عجیب و غریب ہم، کیا معیار ہے ہمارا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جنہوں نے اپنی بچی اس لیے دی کہ فلاں کا جو ہے نا جاب لیس ہے، اپنا کاروبار ہے، یا اپنا اس کا ایک نوکری ہے جی پکی۔ بھائی جان، انسان کی زندگی کا اعتبار نہیں تو نوکری کا کہاں ہوگا؟ پھر شادی کرا دی بڑی تز کو احتشام سے، نوکری چھوٹ گئی۔ نوکری تو آج کل ویسے چھوٹ جاتی ہے، لوگ تقریباً خیانت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کام کرتے ہی نہیں لوگ دل لگا کے، پھر وہی ہوتا ہے کرپشن ہو گئی، کچھ ہو گیا، غرضیاں ہو گئی، سستی ہو گئی، نوکری چھوٹ گئی، اب جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر بدکار لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو بالکل رشتہ نہ کرے، حرام ہے، حرم ذالک علی المؤمنین۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں تہمت لگانے والے کی سزا بیان کیا، فرمایا کہ جو کوئی مسلمان لڑکا، مرد یا عورت، کوئی مسلمان مرد یا عورت کسی پاک دامنہ عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں،
کہ جی وہ فلاں کی بیٹی نا وہ نعوذ باللہ فلاں کے ساتھ ایسے ہے اور بدکار ہے، زنا کی ہے، فلاں کی بیوی نے، فلاں کی بہن نے، فلاں کی خالہ نے، فلاں کی بہو نے، وہ ہے ہی ایسی ہے جی، تہمت لگا دی بدکاری کی۔ اللہ فرماتے ہیں تہمت لگانے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت، فَجْلِدُوا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اور پھر اپنی جو دعویٰ کیا نا، کہا ہے منہ سے، 4 گواہ نہیں لا سکا اس بدکاری کے ثبوت کے لیے، 4 گواہ نہیں لا سکا۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کی پیٹھ پر 80 ڈنڈے مارو، 80 ڈنڈے مارو۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کی کبھی بھی گواہی قابل قبول نہیں، نہ عدالت میں، نہ جرگے میں، نہ کسی مسئلے میں، نہ لین دین میں، نہ نکاح کے موقع پر اس کی گواہی قابل قبول نہیں، ریجیکٹ ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ بندہ فاسق ہو گیا، یہ عورت فاسق ہو گئی ہے جس نے کسی کی بہو بیٹی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی۔ اور الا الذین تابوا، ہاں اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، سزا تو ملے گی، فسق و فجور سے اللہ کے ہاں وہ بچ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ صرف تہمت، اور ہماری مجلسوں کا سمجھ لو کہ یہ شغل میلہ ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے، او یار چھوڑ فلاں کی بیٹی، اوہ فلاں کی بیٹی تو ہے ہی ایسے ہے، اس کی بہو کی کیا بات کر۔ اب اگر اسلام نافذ ہو گیا نا، جس نے کہا نا کہ فلاں کی بیٹی تو بدکار ہے، تو قاضی کہے گا چل بھائی 4 گواہ لا، نہیں ہے نا 80 ڈنڈے مارو اس کی پیٹھ پر 80 ڈنڈے، ساری زندگی بدکاری کی تہمت نہیں لگائے گا کسی کی۔ دیکھو نا عزت کی حفاظت کی اللہ رب العزت نے، اللہ نے عزت کی حفاظت کی ہے۔ اصل میں یہ آیتیں اتری ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بدکاری کی تہمت لگی، تو سورہ نور کی 10 آیتیں 15 اتری ہوتی ہیں۔ اب منافقین نے تو بدکاری کی تہمت لگائی بدبختوں نے، صفوان بن معطل کے حوالے سے 3 پکے صحابی بھی ان کی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ شاعر رسول حسان بن ثابت شاعر رسول، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پر بٹھاتے مسجد نبی میں، فرمایا حسان شعر کہہ، تیرے شعر مشرکین مکہ کے سینے میں ایسے چرکے لگاتے جو تیر بھی نہیں لگاتا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد کرے، بخاری کی حدیث ہے بھائی جان، ممبر پر بٹھا کے کہتے شعر کہو۔ یہ بھی منافقین کے پروپوگنڈا کا شکار ہو کر ہو سکتا ہے۔ دوسرا مصطح بن اساسہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھانجا، بدری مہاجر عظیم انسان، جی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھانجا، وہ بھی ہاں ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی آمنہ بنت جاش، زینب بنت جاش ام المومنین کی بہن، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرے اوپر بدکاری کی تہمت، یہ پروپوگنڈا کیا نا، ٹوپی ڈرامہ منافقین نے، سازش میرے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے تھے لوگوں سے، تو مجھے ڈر تھا کہ یہ جو میری سوکن ہے نا زینب بنت جاش، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن قریشیہ ہاشمی بڑی خاندان کی خاتون، اور یہ اور میری آپس میں تھوڑی بہت لگتی بھی رہتی تھی، کیونکہ میں ابو بکر کی بیٹی، وہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، اور اس کا نکاح آسمان پر ہوا، سورہ احزاب میں آگے آ رہا ہے۔ تو مجھے ڈر تھا کہ یہ کہے گی اللہ کے رسول کو کہ عائشہ کی چھٹی کرواؤ۔ صحیح بخاری میں ہے، کیا فرماتی ہے عائشہ، سبحان اللہ، فرماتی ہے مجھے ڈر تھا کہ زینب میرے بارے میں کرے گی کچھ اللہ کے رسول کو کہ یہ عائشہ بس اس کی چھٹی کروا دو، ہیں جی۔ فرمایا نہیں، مجھے بڑا ڈر تھا، لیکن اللہ نے تقوی کی وجہ سے زینب کو بچا لیا، تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچا لیا، وہ تقیہ تھی، تقوی، پرہیزگاری۔ ہاں البتہ اس کی بہن آمنہ، ان تینوں کو 80 ڈنڈے لگے، آمنہ بنت جاش خاتون کو، شاعر رسول حسان بن ثابت کی پیٹھ پر 80 ڈنڈے لگے، اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہم، اس کی پیٹھ پر بھی 80 ڈنڈے لگے کہ بھائی بتا تو نے تہمت لگائی، اور اللہ کہتا ہے یہ پاک ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی بڑی سرزنش کی، وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سبحانہ، جب تم نے یہ بات سنی تھی پروپوگنڈا منافقین کی طرف سے، تو تم نے یہ بات کیوں نہیں کی؟
کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بدگمانی ہے، یہ جھوٹ ہے، تم نے کیوں نہیں کہا؟ استلقون بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم. جب اپنی زبان سے یہ باتیں باہر نکال رہے تھے، میسج پہ میسج کر رہے تھے بغیر علم کے، وتقولون بأفواہکم منہ سے باتیں کر رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، علم ہی نہیں. تم نے کیوں نہیں کہا اب کہ ما یکن لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے تو مناسب ہی نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں یا اس طرح گمان رکھیں، عائشہ پاک ہے، کیوں نہیں تم نے کہا؟ بہرحال اللہ نے پھر منافقین کی سرن سے بڑی کی، ان تینوں کو ڈنڈے لگے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں پھر 10-12 آیتیں اللہ نے اتار دی. ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات، اور پھر آگے چل کر اور پاک دامنہ صدیقہ، جی الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ نے فرمایا نبی طیب ہے، نبی پاک ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک نبی، طیب نبی، بابرکت نبی، مقدس نبی، محترم نبی کہ گھر میں اس کی بیوی خبیثات ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے مقدر میں ہوا کرتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے گھروں میں خبیث عورتیں ہوا کرتی ہیں. نبی کے گھر میں، پاک نبی کے گھر میں پاک بیویاں ہوا کرتی ہیں. پھر اللہ نے لعن الذین یرمون المحصنات، آگے پھر اگر لعنتیں کر دی ان لوگوں کے اوپر قیامت تک کے لیے جنہوں نے پاک دامنہ بھولی بالی عائشہ رضی اللہ پر تہمت لگائی. سمجھ آ گئی نا جی؟ یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اللہ نے غافلہ پاک دامنہ بھولی بالی عائشہ کو قرار دیا سچی. بہرحال پھر اللہ رب العزت نے ان کو، منافقین کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہو گیا، دفع کرو ان کو، ڈنڈے لگ بھی گئے تو ان کو فائدہ کوئی نہیں. باقی 3 کو پاک کر دیا کہ یار ان کو پاک کرو. آخرت کا عذاب تو اتنا سخت ہے کہ جھلکی بھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی، ڈنڈے تو بڑی دور کی بات ہے اور آگ میں جانا. بہرحال ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا. اللہ نے کہا ان کو پاک کرو، یہیں پاک ہے، غلطی ہو گئی ہے سزا دو، آخرت کا معاملہ کلیئر کرو ان کا. سبحان اللہ. تو بہرحال اس کے بعد نا حسان بن ثابت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں شعر ہے، حسان رضان، شعر پڑھا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک بازی اور طہارت کے اوپر ماشاءاللہ. تو پھر اس سورہ نور میں اللہ رب العزت نے پردے کے احکام بیان کیے. چوتھے پارے کے آخر میں نا، چوتھے پارے کے آخر میں اور 5ویں پارے کی پہلی آیت، وہاں عورتوں کا ذکر ہے. وہ عورتیں جو مردوں پر حرام ہیں، ان عورتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے کہ کن کن عورتوں سے بندہ شادی نہیں کر سکتا. اور سورہ نور میں مردوں کا ذکر ہے، وہاں تقریباً 14 عورتوں کا ذکر ہے، اور یہاں مردوں کا ذکر ہے کہ کن کن مردوں سے عورت پردہ نہیں کرے گی، محرم ہے. وہاں محرم عورتوں کا ذکر، سورہ نور میں محرم مردوں کا ذکر. اور اللہ نے سب سے پہلے بات ہی شوہر سے، اور پھر سسر سے، پھر سسر کے بیٹوں سے، پھر باپ ہے، دادا ہے، تایا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ماموں ہے، ماموں ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ جو ہے نا بھانجا ہے، بھتیجا ہے جی. ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ ان سے پردہ عورت نہیں کر سکتی. ساتھ ہی اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کے الگ حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. پھر اللہ رب العزت نے آخر میں کیا، درمیان میں ہی سبحان اللہ مومنوں کی بڑی تعریف کی ہے. مومنوں کے دل کو آئینے کی طرح قرار دیا ہے، بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ان مومنوں کا دل ہوتا ہے. کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ. اور کافر کے متعلق فرمایا کہ کافر کے ان الذین کفروا اعمالهم کسراب، کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے. سراب جو چمکتی ریت ہوتی ہے نا، دور سے نظر آتا ہے پانی، تو فرمایا جس طرح کہ بندہ سمجھتا ہے پانی گیا تو آگے پانی ہے ہی نہیں، دھوکہ ہوتا ہے سراب. بالکل کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے. ان کو دھوکہ لگا جی ہم نے بڑی نیکیاں کی، ہم نے یہ کیا وہ کیا. کل قیامت کے دن آئیں گے کچھ نہیں ملے گا. جس طرح پیاسے کو سراب سے سیرابی نہیں ہوتی، سراب سے سیراب نہیں ہو سکتا. کافر کل آئیں گے تو کہیں گے بڑے عمل کیے، بڑے عمل کیے.
होगा कुछ भी नहीं धोखा, आंखों का धोखा होगा और तबाह बर्बाद हो गए दुनिया के अंदर अमाल। अल्लाह दिन को समझने से अमल करने